ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ سب مبارکبادی کے قابل ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو سننے کی نیت سے یہ اجلاس قائم کیے ہیں اور یہاں جمع ہیں۔ اس وقت اور اس گھڑی سے زیادہ بابرکت عظمت والی کون سی گھڑی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب، تمام جہان کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کی زندگی بیان کی جائے، آپ کی بابرکت ولادت کو بیان کیا جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسی مہینہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ دن اس آسمان اور زمین نے دیکھا کہ اس سے پہلے اتنی عظمت والا دن نہ کبھی آسمان و زمین نے دیکھا تھا، نہ سورج چاند نے دیکھا تھا، اور نہ قیامت تک کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ دن بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن کی برکت عظمت میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ تو آپ تمام حضرات الحمدللہ ہمارے آقا و مولا کی محبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے جامعہ جلالیہ حجائی جو الحمدللہ آسام ہی نہیں، نارتھ ایسٹ اور اتر پورب بھارت میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، جہاں دور حدیث شریف میں جو عالم بننے والے، فاضل بننے والے طلبہ ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں۔ اس مدرسے کے استاد ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب، جو رمضان میں آپ سے کے پاس آتے بھی ہیں، اور مدرسے میں تو جو سلسلہ ہے قوم و ملت کے خیر خواہی سے مدارس چلتے ہیں، تو ماشاءاللہ مولانا کا یہ علاقہ ہے، یہ حلقہ ہے، وہ آتے بھی ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر بہت اچھی روشنی ڈالی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر امتی کو تو واقعتاً محبت ہوتی ہی ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جن کو سب سے زیادہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ خود ہمارے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ان کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ان کی اولاد سے، ان کے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے، بیوی بچے دوست یار، سب سے زیادہ نبی کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور الحمدللہ ہر امتی کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے آقا کی شان میں کسی نے گستاخی کی تھی اور احتجاج ہوا جگہ جگہ۔ رانچی میں 18 سال کا ایک بچہ شہید ہو گیا۔ ان کی ماں کا آپ جو ہے بیان سنے ہوں گے۔ ان کی ماں اپنے 18 سال کے بچہ کو گنوا کر بجائے یہ کہ وہ رونا دھونا مایوسی کا شکار ہوتی، وہ کہنے لگی مجھے اس پر فخر ہے کہ میرے آقا کے نام پر میرا بچہ شہید ہوا ہے۔ آج ایک عورت کے دل میں نبی کی یہ محبت ہو سکتی ہے تو الحمدللہ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ دین سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں۔ آپ کے دل میں اور جو ہے ہم سب کے دل میں تو اللہ کے نبی کی محبت ہونی ہی چاہیے، اور یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ دیہات کا ایک صحابی مدینہ شہر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما عددت لہا، قیامت تو حساب کا دن ہے، ایگزام کا دن ہے، سب کے کیے کرائے کو وہاں ظاہر کر دیا جائے گا۔ برائی کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، نیکی کیے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ وہ تو ایگزام کا حساب کا دن ہے، تو حساب کے دن کے لیے، ایگزام کے دن کے بارے پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا کیے ہو؟ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اگر پوچھ رہا ہے سر ایگزام کب ہے، اور وہ بچہ بالکل کوئی تیاری نہیں کرے تو سر یہی کہیں گے یار تم تو ایگزام کی کوئی تیاری کر نہیں رہے ہو، صرف ایگزام کب ہے ایگزام کب ہے پوچھ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اور ایگزام کی کیا تیاری کیے ہو؟ بڑے سمجھدار صحابی تھے وہ، انہوں نے کہا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صیام، اے اللہ کے رسول میں بہت زیادہ نمازیں پڑھ کر، بہت زیادہ روزے رکھ کر، بہت زیادہ دان خیرات کر کے تیاری تو نہیں کیا ہوں، کنتو ایک بات ہے لیکنی احب اللہ ورسولہ، ایک بات ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اور اتر میں ایسا پاکیزہ ارشاد بیان فرمایا کہ تمام صحابہ خوش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے صحابہ اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے تھے جتنا اس دن خوش ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کر۔ کیا وہ بات تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، اگر تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو نچنت ہو جاؤ، ٹینشن مت لو، قیامت کے دن تم اللہ رسول کے ساتھ رہو گے۔ اور تمہارے لیے نہیں، المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ یاری کرے گا، جس کے ساتھ محبت کرے گا، جن سے ان کا تعلق ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ بتائیے قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں حوض کوثر رہے گا، جن کے ہاتھ میں شفاعت کبریٰ ہوگی، جن کے لیے چاہیں گے سفارش کریں گے، اگر ان کی مصاحبت، ان کی رفاقت، ان کے ساتھ رہنا کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر کا ایک گلاس پانی جس کو نصیب ہو گیا، پورے قیامت کے دن میں ان کو اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ حالانکہ قیامت کے دن گرمی اتنی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینہ میں ڈوب جائے گا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، بالکل قریب میں سورج آ جائے گا، اور اتنی شدید گرمی ہوگی، لیکن اس گرمی کی حالت میں بھی ایک گلاس حوض کوثر پینے کے بعد کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس حوض کوثر کا مالک
اس حوض کوثر کے نگراں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو قیامت کے بارے میں فکر لینے کی ضرورت نہیں، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ اس لیے تمام صحابہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل میں سچی محبت تھی، اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کا جذبہ تھا، نبی کے ایک ایک حکم پر مر مٹتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد آ رہے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے، مسجد کے ادھر ادھر کنارے میں کچھ لوگ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان میں آواز پہنچی، وہ ابھی راستے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم باہر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ میں تو تم کو بیٹھنے نہیں کہا تھا، میں تو مسجد کے کنارے میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو بیٹھنے کہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجلسو، آپ کا یہ ارشاد کہ بیٹھ جاؤ میرے کان میں پڑا، بھلا مجھے کیا ہمت تھی کہ میں کھڑا رہتا، ایک قدم آگے بڑھاتا، اس لیے جہاں یہ ارشاد میں سنا وہیں بیٹھ گیا۔ اتنا زیادہ ان کے اندر نبی کے فرمان کو فالو کرنے کا، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ اونٹ سے نیچے اترے۔ بتائیے اونٹ اتنا اونچا جانور ہے، اس سے اترنا اور چڑھنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن نیچے اترے، اونٹ کھڑا کیے، ایک جگہ جا کے بیٹھے، گویا کہ پیشاب کر رہے ہیں، جیسا پیشاب کرنے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، لنگی اوپر نیچے کر کے بیٹھتا ہے، اسی طرح بیٹھے۔ کچھ دیر بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کر اونٹ پر آ کر سوار ہو گئے۔ جو خادم تھا وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت نے استنجا کیا نہیں، پیشاب کیا نہیں، لیکن بیٹھے اور اٹھے، ہو سکتا ہے پیشاب رکنے کی شکایت ہو گئی ہو۔ بتائیے اگر کسی کو پیشاب رک جائے، پیشاب لگے لیکن پیشاب کرنے جائے تو پیشاب نہ نکلے تو ان کو کتنی پریشانی ہوگی۔ خادم نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا آپ کو پیشاب رک گیا ہے، پریشانی ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر آپ نیچے اترے، پیشاب کیے نہیں، پھر جانور پر سواری پر چڑھ گئے، آخر آپ کیوں اترے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے میرے آقا و مولا کو اس جگہ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی جگہ میرے آقا پیشاب کیے تھے، مجھے پیشاب کا بالکل تقاضا نہیں تھا، میں نے سوچا کہ کم سے کم میرے آقا کی شکل بنا لوں، میرے آقا کس طرح بیٹھے تھے اس طرح بیٹھ جاؤں، اس طرح اٹھ جاؤں، بس میں نے اس لیے یہاں پر بیٹھا، مجھے پیشاب کرنا نہیں تھا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، روم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آئے، ان سے ملاقات تھی، میٹنگ تھی، دسترخوان لگا، سب کھانے بیٹھے، رومی عیسائی بڑے بڑے لوگ اس دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھاتے ہوئے ایک لقمہ گر گیا تو اس لقمہ کا ایک ایک دانہ دسترخوان سے چن چن کر کھانے لگے۔ خادم نے کہا کہ حضرت ایسا مت کیجیے، اس طرح آپ چن چن کے لقمہ کا دانہ کھائیں گے تو یہ بڑے بڑے گورنر ہے، یہ لوگ سوچیں گے کہ کتنا لالچی ہے، جو گر گیا اس کو اٹھا کر چن کر کھانے کی کیا ضرورت، لوگ آپ کو جو ہے برا سمجھیں گے، لوگ عیب لگائیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے، خادم نے تو کان میں آ کے آہستہ سے کہا تھا، انہوں نے زور سے بلند آواز سے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰذِهِ الْحُمُقَةِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے کہ اگر دسترخوان میں کوئی دانہ گر جائے اس کو چن کر کھا لو، اس لیے تو دسترخوان بچھانا سنت ہے، تاکہ جو ہے اس میں دانہ گر جائے تو اس میں کوئی مٹی نہ لگے، کوئی گندگی نہ لگے، اس لیے یہ سنت ہے کہ دسترخوان بچھا کر آدمی کھانا کھائے۔ تو میرے بھائیوں،
صحابہ کرام کے اندر یہ اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ تھا، ایسی محبت تھی۔ میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی شان نزول میں بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم کو آپ سے کتنی محبت ہے آپ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کی مجلس سے گھر جاتے ہیں تو گھر میں دل نہیں لگتا ہے، بے تاب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دوڑتے بھاگتے آپ آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی جدائی بھی ہوگی، یا تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے یا میں جو ہے دنیا سے چلے جاؤں گا، جدائی بھی ہو جائے گی تو پھر جو ہے آپ کا دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، یہ سوچ کر کبھی کبھی دل دہل جاتا ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، آج رات تو ایک ایسی بات ہمارے دل میں آئی کہ رات بھر میں پریشان رہا، میری نیند اڑ گئی، میں نے دل میں یہ سوچا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں سے تو مرنا ہی مرنا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، مومن کی اصل منزل، مومن کا اصل گھر تو جنت ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ بھی جنت میں جائیں گے، آپ کی برکت، آپ کے طفیل سے انشاءاللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، مگر آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ 5 اسٹار جنت میں ہوں گے، مقام محمود آپ کو ملے گا، اور ہم کو تو آپ کے طفیل سے جنت ملے گی بھی تو کوئی چھوٹی موٹی جنت ملے گی، کسی کونا میں مجھے جگہ ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، جنت میں تو آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی، پھر اس جنت کا مجھے مزہ کیسا ملے گا، اس جنت میں کیا لطف ملے گا جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ وہ جنت کیسی ہوگی جس جنت میں آپ کو ہم دیکھ نہ سکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہونے کے وقت، قرآن نازل ہونے کے وقت ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب قرآن اترتا تھا تو آپ کے چہرے سے بہت بوجھ ظاہر ہوتا، سردی کا، ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا، تب بھی پیشانی سے پسینہ ٹپ ٹپ گرنے لگتا۔ اگر اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی، بیٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ران پر آپ کا سر تھا، اسی حالت میں قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا کہ میرا ران پھٹ نہ جائے، اتنا بوجھ قرآن کا ہوتا۔ یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی کہ اے میرے لاڈلے، اے میرے سچے عاشق، گھبراؤ مت۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ جو بھی اللہ رسول کا مان کر دنیا میں زندگی گزارے گا، ان کو اللہ کے رسول کی مصاحبت جنت میں ملے گی۔ تم اگر دنیا میں میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو جنت میں ملاقات ہوگی، جنت میں گرچہ میرا مقام بہت اونچا ہوگا لیکن پھر بھی تمہیں ملاقات سے محروم نہیں کیا جائے گا، تمہیں موقع دیا جائے گا، میرے دیدار اور میری ملاقات کا تم کو بار بار موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری آیت نازل کی، جس کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا ترجمہ تفسیر آپ کو سناؤں گا۔ ایک صحابی حضرت کعب ابن ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، معمولی خدمت کر دیا کرتے تھے، کبھی وضو کے لوٹا بھر دیے، مسواک لا دیے، آپ استنجا گئے تو ڈھیلا توڑ کر پہنچا دیے، یہ سب خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت انہوں نے کی، اللہ کے نبی کے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا سل یا کعب ما شئت، اے کعب جو مانگنا ہے مانگو۔ دیکھیے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا میں نہیں۔
مگر آپ جانتے ہیں تقسیم کرنے والے کو بھی کچھ کچھ اختیار ہوتا ہے۔ کمیٹی آپ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کو بریانی تقسیم کرنے کی ذمہ داری دیں گے، وہ تقسیم کرنے والے ہیں، وہ اصل مالک نہیں ہیں، وہ اصل ذمہ دار نہیں ہیں، مگر کچھ نہ کچھ اختیار ان کو بھی ہوتا ہے۔ کسی کو پہلے دے دیا، کوئی نہیں ہے تب بھی ان کے لیے رکھ دیا، اس طرح کا اختیار تو تقسیم کرنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ اور پھر بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے بعض بندے اس زمین پر ایسے ہیں کہ اللہ سے جو ضد کر لیتے ہیں اللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ رجال لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ قسم کھا لے کہ میں ایسا کروں گا تو اللہ اس کو ضرور کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ فرمایا کہ تو تم مانگو جو مانگنا ہے میں تم کو دوں گا، یعنی اللہ سے دلاؤں گا۔ حضرت کعب بن ربیعہ تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچے کیا مانگنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا اسألک مرافقۃ فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک ہی سوال ہے کہ جنت میں آپ کے قدم میں مجھے جگہ مل جائے، آپ کی ہم نشینی مل جائے، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ رہنا جنت میں مجھے حاصل ہو جائے، یہی تمنا ہے۔ خدا کی قسم کعب بن ربیعہ اگر اس وقت یہ تمنا کرتے کہ مجھے سلطنت سلیمانی چاہیے، ساری دنیا کی حکومت میرے قدموں پر گرے، اللہ کے نبی ضرور پوری کراتے۔ اگر یہ سوال کرتے کہ احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیجیے تو اللہ کے نبی ضرور بنوا دیتے، لیکن انہوں نے دنیا کی چیزوں کا سوال نہیں کیا۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ سب یہی رہ جانے والی ہے، یہ کچھ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو آدمی استعمال کرے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، اور جنت بھی ایسی ویسی نہیں، 5 اسٹار جنت، آپ کے ساتھ مجھے جنت میں جگہ ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او غیر ذالک یا ابن ربیعہ، اے ربیعہ کا بیٹا کچھ اور مانگ لو، یہ بہت بڑا سوال تم نے کر لیا۔ انہوں نے کہا ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے تو بس یہی چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے قدم میں جنت میں جگہ مل جائے، یہی میری تمنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی علی ذالک بکثرۃ السجود، اگر تم کو یہ چاہیے تو کچھ تم کو بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو اللہ نے بہت اختیارات دیے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی سفارش قبول ہونے کے لیے آدمی کے اندر بھی اہلیت چاہیے۔ اگر مثلا ایک بہت بڑے مولانا علاقے کے کوئی آ جائیں اور وہ باہر ادھر کھڑے رہیں، میں کہوں کسی سے سفارش کروں کہ وہ مولانا بڑے مولانا ہیں علاقے کے، ان کو لا کے یہاں بیٹھائیے، تو سیکرٹری صاحب ذمہ دار جو بھی ہے وہ میری سفارش مان لیں گے۔ لیکن کسی شرابی کبابی کے بارے میں کہوں کہ دیکھو وہ وہاں کھڑا ہے، ان کو لا کے میرے قریب میں بیٹھاؤ، تو جن کو کہوں گا وہ اور دوبارہ میرے سامنے آئے گا ہی نہیں، وہ میری سفارش نہیں مانے گا، کیونکہ سفارش کے قبول ہونے کے لیے بھی جن کے لیے سفارش کیا ان کے اندر بھی کچھ اہلیت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، میری تم مدد کرو، خوب نمازیں پڑھ کر تمہارے پاس نمازوں کا ڈھیر رہے، نمازوں کا انبار رہے، بہت نمازیں رہے، پھر میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ اے اللہ میری جنت میں ان کو بھی جگہ عطا فرما دیجیے، تو اللہ میری سفارش قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس طرح اللہ نے اختیار دیا تھا۔ آپ نے دنیا میں جنت کے ٹکٹ تقسیم کی، 10 صحابہ عشر مبشرہ جن کو ایک ہی مجلس میں آپ نے 10 ٹکٹ کاٹ کے دے دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جو ہے سعد فی الجنہ، 10 صحابہ کو ٹکٹ ایک ساتھ تقسیم کر دی۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کو آپ الگ الگ وقت میں جنت کی بشارت دیے، جنت کا ٹکٹ تقسیم کیے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی نے بہت سے ٹکٹ باقی بھی رکھے۔ آپ رحمت للعالمین نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی دوسرا نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے۔
لہذا اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے قیامت تک کے امت کے لیے ٹکٹ باقی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے بشارتیں دی کہ جو آدمی یہ کام کرے ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھ سے گارنٹی لے دو چیز کا، ایک تو زبان کی گارنٹی لے، زبان غلط استعمال نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کوئی جھوٹ بات زبان سے نہ بولے، کسی کو جو ہے کوئی بری بات نہ کہے، چوٹ لگنے کی بات نہ کہے، بڑائی والی بات نہ بولے، یہ زبان کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دو پاؤں کے بیچ میں، دو جبڑے کے بیچ میں شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے جنت کا ٹکٹ اوکے کر دیا۔ اضمن لہ الجنہ، ان کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اختیار تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ایسے سچے عاشق تھے، اللہ کے نبی کے لیے کتنی جان دینے کو وہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے پر اللہ کے نبی کی محبت ظاہر کیا ہے، اسی طریقے پر کوئی محبت ظاہر کرے تو وہ محبت اللہ کے نگاہ میں قبول ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق نبی سے محبت کریں تو یہ نہیں ہوگا۔ نبی کی چاہت کے مطابق نبی سے محبت کرنی، نبی نے جس طرح محبت کا طریقہ سکھایا، صحابہ نے جس طرح محبت کی، اسی طرح ہم کو محبت کریں گے تو سچے عاشق ہیں۔ اور اگر ہم زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں مگر ہماری زندگی سب نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا کھانا پینا، ابھی مولانا نے بتایا کہ ہر جگہ نبی کا طریقہ موجود ہے۔ ناخن کاٹیں گے تو کہاں سے شروع کریں، وضو کریں گے تو کس طرح وضو کریں، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے میل ملاپ ہو تو کیسے ہو، اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، یہ بھی نبی نے سکھایا۔ پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی چاہت کے مطابق۔ صحابہ نے نبی کے طریقے کے مطابق محبت کی، صحابہ نے نبی کی چاہت کے مطابق محبت کی۔ آج ہمارے 12 ربیع الاول میں جو ہے کچھ دن پہلے جلوس نکلتے تھے، اب تو گانا بجانا ہو رہا ہے، ڈھول تماشا ہو رہا ہے، اب تو شرابیں پی جا رہی ہے۔ جو عیسائی لوگ کرسمس ڈے میں مناتے ہیں، بالکل ہم اس کی نقالی بہت جگہ ہمارے لوگ کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی بننے کے بعد دنیا میں 23 سال زندہ رہے، 23 سال میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالا، کبھی آپ نے تہوار نہیں منایا، کبھی آپ نے جشن نہیں منایا۔ صحابہ کرام 100 سال تک اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں زندہ رہے، لیکن ان 100 سال تاریخ میں کبھی کسی صحابی نے 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا، کبھی کسی صحابی نے نبی کے پیدائش کے دن کو عید کا دن، جشن کا دن، خوشی کا دن، جلوس کا دن نہیں منایا۔ لہذا ہم صحابہ کے طریقے کے مطابق اگر نبی سے محبت کریں گے تو وہ محبت اللہ کے نگاہ میں قبول ہو۔ اپنی چاہت کے مطابق نبی سے محبت کریں کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا۔ 12 ربیع الاول کو ڈھول بجانے کو جی چاہا، بلکہ اب تو آہستہ آہستہ ہمارے لوگ اسی طرف بڑھ رہے ہیں جس طرح عیسائیوں کا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 300 سال تک کبھی کرسمس ڈے نہیں منایا گیا۔ پھر کچھ عیسائیوں نے کہا کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کسی پادری سے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جلسہ جلوس شروع کیا۔ اس وقت بعض علماء جو عیسائی علماء تھے انہوں نے منع کیا، تو لوگوں نے کہا اس میں کیا حرج ہے، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے بیان کر رہے ہیں،
نعت پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفی کلمات کو گا رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ خشک پادری کی تقریر پر لوگ جمع نہیں ہوتے، تھوڑا گانا بجانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے ساتھ انہوں نے گانا بجانا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ڈانس اور ناچ بھی شروع کیا۔ آج یہ حال ہے کہ یورپ اور مغربی ممالک میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں اتنی نہیں پی جاتی، جتنی زنا اس رات میں اس دن میں ہوتی ہے پورے سال میں نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک نبی کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے لوگ بھی اسی راستے پر چلنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا یہ ہم پر ضروری اور ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہے تو نبی کا درد ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے، نبی کی کڑھن ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے۔ آج امت بے ایمان مر رہی ہے، کلمہ کے بغیر دنیا سے جا رہی ہے۔ بیچارے جماعت والے یہاں وہاں دوڑتے بھاگتے ہیں، مگر وہ کتنوں کو جو ہے سنبھالیں؟ 100 بیمار ایک انار۔ اس لیے ہمارے دل میں نبی کا وہ درد پیدا ہو، نبی کے ساتھ سچی محبت ہو، نبی کا چہرہ مہرہ ہم کو پسند ہو، نبی کا لباس ہم کو پسند ہو، نبی کا اخلاق ہمیں پسند ہو، نبی کا لین دین ہمیں پسند ہو۔ ہم جو ہے مسلمان بھی ہیں، نبی کے غلام کہلاتے ہیں، بہت مرتبہ ہم نمازی بھی ہیں، ہم مسجد کے متولی بھی ہیں، سیکرٹری بھی ہیں، مگر بہن کا حق مار رہے ہیں، بہن کو ترکہ نہیں دینا چاہتے، بہن کو میراث نہیں دینا چاہتے۔ کہنا نہ ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا۔ اچھا، تمہارا دین الگ نہیں ہے، اسلام سب کے لیے ہے۔ نماز پڑھنا یہ بھی نبی کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور بہن کو بیٹی کو میراث دینا یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر تو ایمان لائیں اور بعض کتاب کا انکار کریں۔ بعض احکام جو میٹھے میٹھے ہیں وہ تو ہم جو ہے مانیں، اور جو کڑوے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو ہے وفاداری کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے کامل مکمل دین پر ہم چلنے والے بنیں، نبی کے ایک ایک طریقے کے مطابق چلیں، نبی کی زندگی کو فالو کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کا کہا مان کر زندگی گزارے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہیں۔ صرف ہمارے نبی نہیں، تمام نبیوں کے گروپ میں، جماعت میں وہ بھی ہیں۔ صدیقین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کا قول، جن کا عمل، جن کی حالت، جن کی زندگی پوری سچی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان گنوا دی، جان دے دی، دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جیسے حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے جتنے وارثین ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، اولیاء کرام ہیں، نبی کی زندگی کو فالو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب صالحین ہیں۔ صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے، حالانکہ ان کا اپنا یہ عمل نہیں ہوگا۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ خاص فضل فرمائیں گے کہ تمہاری محبت ان کے ساتھ تھی تو چلو ان کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ تم کو جنت ملے گی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس فرشتہ پہنچے گا اور دکھائے گا کہ آپ کو یہ جنت ملی ہے، دیکھیے آپ کا یہ نام ہے نا، باپ کا یہ نام ہے، چلیے۔ وہ کہے گا اتنی بڑی جنت، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، معمولی آدمی تھا، ادنا آدمی تھا،
مجھے اتنی بڑی جنت کیسے مل جائے گی؟ لگتا ہے یہ کسی اور کی جنت ہے، آپ غلطی سے میرے پاس آ گئے ہیں، اس لیے دوبارہ تحقیق کر لیجئے۔ جانے کے بعد پھر واپس آنا ہوگا تو شرمندگی ہوگی، اس لیے تحقیق کر لیجئے دوبارہ۔ وہ فرشتہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تیرا بندہ عجیب ہے، ان کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں جنت میں، تو وہ کہہ رہا اتنا اونچا مقام تو میرا نہیں ہو سکتا بھائی، میرا عمل اتنا اونچا نہیں تھا، میں تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا، چاشت بھی نہیں پڑھتا تھا، اشراق بھی نہیں پڑھتا تھا، اوابین بھی نہیں پڑھتا تھا، میرا اتنا اونچا مقام کیسے ہو جائے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ دیکھو تمہارا عمل تو اتنا اونچا نہیں ہے کہ تم کو اتنی اونچی جنت دی جائے، لیکن اونچی جنت والوں سے تم سچی محبت کرتے تھے، اونچی جنت والوں کی تمہارے دل میں جگہ تھی، تمہارے دل میں اونچی جنت والوں کی عقیدت محبت تھی، تم ان کو بہت دل و جان سے چاہتے تھے، اسی لیے تم کو انہی کے ساتھ یہ جنت ملی ہے، ورنہ تمہاری یہ جنت حقیقتاً تمہارا یہ درجہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیشہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ سچی محبت رکھیں۔ خدا کی قسم، نبی تو دنیا سے چلے گئے مگر نبی کے ورثہ دنیا میں ہیں۔ میں آج آیا ہوں، چلے جاؤں گا، آپ میں سے کسی کا نہ نمبر میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس میرا نمبر ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم علماء، ہم دینداروں میں کیڑے نکالتے ہیں لیکن ان سے سچی محبت نہیں کرتے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، لیکن آپ کے بھی بعض کام کو بہت مرتبہ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ نبی سے بھول ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بھول نہیں تھی۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے بہت دب کر صلح فرمایا۔ مکہ والوں نے شرط لگائی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس مدینہ جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا، لیکن تمہارا کوئی آدمی اگر آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بھائی صلح بھی کر رہے ہو اور اس طرح دبا رہے ہو، ہونا تو چاہیے کہ ہمارا آدمی کو تم واپس کر دینا، تمہارا آدمی کو ہم واپس کر دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، تمہارا آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا، اور اس مرتبہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس مرتبہ واپس جائیے یہیں سے، آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیے گا، عمرہ کرنے دیں گے۔ تو ایسی شرطیں لگایا کہ مسلمانوں کو گویا کہ دبا دیا۔ اللہ کے نبی نے ہر شرط کو منظور کر لی، ٹھیک ٹھیک۔ صحابہ بےتاب ہو گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے مقتولین، ان کے مارے ہوئے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہا ہم لوگ حق پر، یہ لوگ باطل پر ہیں، ایسا نہیں ہے؟ کہاں ایسا ہی ہے۔ کہ پھر ہم اتنا ذلیل ہو کر صلح کیوں کریں؟ مقابلہ کریں، مر جائیں گے جنت میں جائیں گے، اور ماریں گے تو یہ تو جہنم میں جائیں گے، ہم جو ہے اتنا دب کر کیوں صلح کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کر رہا ہوں اللہ کے اشارے سے کر رہا ہوں۔ صحابہ بہت بےتاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ سب لوگ احرام کھول لو، قربانی یہیں کر لو۔ حدیبیہ کا میدان ہے اور وہاں ابھی بھی وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی نماز پڑھے تھے ایک دم پرانی بوسیدہ مسجد ہے، اس کے قریب میں اچھی مسجد بنی ہوئی ہے، شاندار جہاں نماز ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک دم پرانے زمانے کی بوسیدہ مسجد ابھی بھی ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب لوگ قربانی کر لو، کوئی قربانی نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ام سلمہ کے خیمہ میں گئے، کہنے لگے ام سلمہ تیری قوم کا کیا ہوگا؟ نبی کی بات نہیں مان رہا۔ حضرت ام سلمہ کو اللہ جزائے خیر دے، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے مستانے ہیں، آپ کا حکم یہ نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا دب کر صلح ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ آپ آگے بڑھیے، اپنی قربانی کیجئے، دیکھیے سب لوگ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ کر قربانی کیے، نائی سے حلق کرائے، سب لوگ قربانی کیے، سب لوگ حلق کر لیے۔ تو صحابہ کرام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نبی سے بھول ہو رہی ہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ابھی واپس راستے ہی میں تھے کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
بہت بڑی فتح اور کامیابی، جیت ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جیت ہوئی؟ کہاں جیت ہوئی؟ چنانچہ حدیبیہ کی مصالحت کے بعد 1 سال میں دنیا کے عرب کے کونے کونے میں اسلام پہنچ گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ اس سے پہلے جو ہے 10 سال میں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا۔ وہ فتح مبین واضح فتح ہوئی، لیکن اس وقت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نبی سے اجتہادی بھول ہو رہی ہے، تو نبی تو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، بھول سے پاک ہیں، لیکن ان کے عمل پر بھی صحابہ جیسے دیوانے مستانے کو شبہ ہو گیا۔ تو ہم کس کھیت کے مولی؟ اگر وارث نبی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہوگی ہی، لیکن ہے وہی جانشین، ہے وہی وارث۔ گھر کا بچہ اگر اپنا بیٹا خراب بھی ہو جائے تو بھی وہ بیٹا ہی ہے۔ اللہ نے جن علماء کو، جن بزرگوں کو دین کے لیے منتخب کیا، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، ان سے عقیدت دل میں ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ آج میں یہاں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں جو ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ انگوٹھا چھاپ جاہل آدمی متولی ہے تو وہ امام کو نچاتا ہے، اے چلو امام نکلو نکلو۔ یاد رکھے کہ وہ اللہ کے یہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ امام کی تنخواہ نہیں بڑھائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی امام صاحب کی تنخواہ نہیں ہوگا، مارکیٹ میں یہی ریٹ ہے۔ خدا کی قسم ان کا ریٹ وہ ہے کہ اللہ رسول جو ہے ان کو جو ہے صالحین میں شمار کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے ان کو نبی کا وارث بنایا۔ آج مارکیٹ کا ریٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر کا چپڑاسی، میں بھی ایک مدرس ہوں، گھر کا چپڑاسی جو ہے جتنے میں گھر کا خرچہ نہیں چلاتا ہے اس سے کم ہمارے مدرسے کے مدرس کو لوگ تنخواہ دیتے ہیں، اماموں کو، مؤذنوں کو تنخواہ دیتے ہیں۔ وہ خود سوچیں کہ اس تنخواہ کا مولانا آپ کے پیسے میں تو بہت برکت۔ اچھا بھائی، تو ہماری برکت والا تنخواہ ہر مہینہ تم لے لو اور تمہارے مہینہ کی کمائی ہم کو دے دو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، برکت اپنی جگہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ وارثین انبیاء ہیں۔ یہ گھر میں بھوکے رہیں گے مگر صاف شفاف کپڑا پہن کے باہر نکلیں گے۔ وہ کسی سے شکوہ شکایت نہیں کریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوشحال ہیں، ان کے کپڑے کرچ والے، استری والے، ان کا جو ہے اتنا چمک دمک کے ساتھ یہ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کا بہت کچھ ہے۔ نہیں، وہ بے نیاز ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے وارثین انبیاء سے محبت دلوں میں قائم رکھی، وارثین انبیاء کی اوقات دلوں میں پیدا کی۔ اللہ نے جن کو دین کے کام کے لیے منتخب کیا ہے، ان سے اگر کچھ بھول چوک ہو جائے ان کو اکیلے میں محبت کے ساتھ سمجھائیے۔ حدیث میں ہے المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ خود کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا ہے۔ اچھا، آئینہ 100 مرتبہ دیکھیں گے تو بھی اگر یہاں دھبا ہے، داغ ہے تو آئینہ بتائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یار بہت بتا دیا اب نہیں بتاؤں گا، ایسا نہیں کہے گا۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک آدمی بیچارہ زندگی بھر گناہوں میں مبتلا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ایک جماعت والے آ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے ان کو مسجد میں کھڑا کیے۔ اب وہ ایک چلہ لگا کر آیا، اب ان پہ کیڑا نکالیں گے کہ چلہ میں جاتا ہے، یہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ اگر تم کو ان کے اندر کوئی عیب دکھتا ہے تو پیار سے، محبت سے اکیلے میں سمجھاؤ۔ آئینہ ہو، آئینہ دکھاؤ کہ بھائی آپ میں یہ کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ختم کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا، تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی۔ اب ان کی وجہ سے پوری دعوت اور تبلیغ کو بدنام کر دیا جائے، کسی کی کمی ہو تو پورا مدرسہ مسجد بدنام کر دیا جائے، یہ نبی سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہوگی تو نبی کے کام سے بھی محبت ہوگی، نبی کے نام سے بھی محبت ہوگی، نبی کے جانشین سے بھی محبت ہوگی، نبی کا جو کام کرے گا ان سے بھی محبت ہوگی، نبی کی داڑھی جو اپنے چہرے میں سجائے گا ان سے بھی محبت ہوگی، نبی کا جو لباس پہنے گا ان سے بھی محبت ہوگی۔ تو اس کا مطلب پوری محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
سیرت النبی کے نام پر آپ جلسہ کر رہے ہیں، اسی نام پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت کو کامل مکمل لانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی، اور نبی کے طریقے کے خلاف کام کریں گے تو دین بھی دین نہیں بنے گا۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت لمبی نماز، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بہت نماز میں گریہ زاری، رونا دھونا، کاندہ کاٹی کر رہا ہے، لیکن وضو کیا ہی نہیں، تو بتائیے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ کہ نبی کے طریقے کے خلاف وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، وضو بھی کیا، مگر قبلہ رو کھڑا نہیں ہوا، ادھر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا۔ تو دین نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نبی کے طریقے کے خلاف آدمی نماز بھی پڑھے تو وہ نماز ان کے لیے دین نہیں بنے گی، وہ دنیا اور جو ہے وبال جان ہو جائے گی، اور دنیا کا کام کرے مگر نبی کے طریقے کے مطابق کرے۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی استنجا کیا نبی کے طریقے کے مطابق، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ استنجا سے پہلے کی دعا ہے۔ بتائیے یہ دعا یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہمارے پرائم منسٹر کا نام جتنا ٹائم لگے گا یاد کرنے میں، اس سے کم ٹائم میں یہ یاد کریں۔ پورا نام اگر آپ یاد کریں، ہم کو تو بھی یاد نہیں ہے پورا، تو لہذا جو ہے یہ دعا پڑھے۔ بایاں پاؤں پہلے استنجا خانہ میں داخل کرے، جب نکلے تو پھر دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو اس اور دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے۔ یہ طریقے سنت کے مطابق استنجا کیا تو سنت کے مطابق استنجا کرنے کا اتنا ثواب ملے گا کہ نماز سنت کے خلاف پڑھنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا ہمارے لیے نمونہ ہے کہ صرف نبی کے طریقے کو ہم فالو کرنے لگیں، نبی کی زندگی کو ہم اپنانے لگیں تو ہماری دنیا دین بن جائے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دلی امینیہ مدرسہ میں آئے۔ اس وقت امینیہ مدرسہ پرانی دلی کے قریب میں شہر میں تھا، اور نظام الدین یہ گاؤں میں تھا۔ نظام الدین بستی آج بھی لکھا ہوا ہے، بستی کا معنی گاؤں، دیہات۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب دیہات سے، نظام الدین بستی سے شہر دلی میں آئے۔ اس وقت کے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، میں علماء، طلباء، دکانداروں کو جمع کر لیتا ہوں، تھوڑا بیان کر دیجیے آپ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو بیان کرنے نہیں آیا ہوں بھائی، میں تو آپ سے استفادہ کرنے، ملاقات کرنے، دعا لینے آیا ہوں، بیان کرنے نہیں آیا ہوں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت، بیان کرنا ہی پڑے گا، ملاقات بھی ہو گئی، دعا بھی میں کروں گا، آپ دیدار ہو گیا، زیارت ہو گئی، اور بیان بھی کر دیں تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ دکانداروں نے جلدی سے جو ہے گشت کروائے، طلباء، علماء گھنٹی بجائے، سب لوگ جمع ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب کا وہاں بیان ہوا۔ حضرت نے بیان میں فرمایا، پوچھا کہ بھائی دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ علماء طلباء تھے، سب نے فٹ سے جواب دے دیا کہ مسجد۔ اچھا، سب سے اچھی اور افضل عبادت کون سی؟ سب نے جواب دے دیا نماز، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ کہ اچھا، نماز میں سب سے اچھی حالت یعنی سب سے زیادہ ثواب کس نمازی کو ملتا ہے؟ سب نے کہا امام صاحب کو۔ امام صاحب کو اپنی نماز کا بھی اور تمام مقتدیوں کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی صف والے کو، پھر دوسری صف والے کو، پھر تیسری صف والے کو۔ پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ سب سے گندی اور بری جگہ کون سی؟ علماء تھے، بتا دیے بازار کا، حدیث میں ہے سب سے بدترین جگہ ہے مارکیٹ۔ مارکیٹ میں جھوٹ،
غلط، سود، بیاج سب ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کام کون سا ہے؟ علماء تھے بتا دیے کاروبار. قرآن میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں کاروبار اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا. کچھ بندے ایسے، اس کا مطلب زیادہ بندے ایسے ہیں جن کو کاروبار اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا. تو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کاروبار. یہ سب سوال کا جواب حضرت جمع کر کے پھر ایک سوال کیا کہ اب یہ بتاؤ، ایک آدمی مارکیٹ میں دکان میں بیٹھا ہے، دکانداری کر رہا ہے. ایک گاہک خریدنے کے لیے آیا. سوچا کہ اس گاہک کو خالی ایک جملہ اگر کہہ دوں کہ دیکھو یہ سامان تم کو اس دام میں کہیں نہیں ملے گا، پہ پھنس جائے گا، لے لے گا. پھر فوراً یاد آیا کہ ہمارے نبی جی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہمارا آدمی نہیں، اس لیے دھوکہ نہیں دینا ہے. انہوں نے نہیں کہا یہ کہ یہ سامان اس دام میں کہیں نہیں ملے گا. کہا بھائی میرے پاس اس سامان کا یہ دام ہے، لینا ہے لیجیے، نہیں لینا ہے دنیا دیجیے. کہاں کس دام میں ملے گا ہم کو نہیں معلوم، صاف صاف بول دیں. اور ایک مسجد میں ہے، افضل عبادت نماز میں مشغول ہے اور امامت کی جگہ میں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ نماز میں سوچ رہے ہیں کہ آج میں متولی سے 2 ٹوک بات کروں گا، تنخواہ بڑھاؤ گے تو رہوں گا، نہیں بڑھاؤ گے تو جاتا ہوں. وہ نماز میں یہ بات سوچے. حضرت نے فرمایا بتاؤ کہ کون زیادہ بہتر ہے، وہ دکان کرنے والا آدمی جو دکان کر رہا ہے، اللہ کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا. دھوکہ دینے کو جی چاہا، جھوٹ بولنے کا دل چاہا مگر نہیں جھوٹ بولا کہ نہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو وہ آدمی زیادہ بھالو، زیادہ اچھا آدمی ہے، یا یہ مصلی پر کھڑے ہو کر جو دنیا سوچ رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ علماء کے سب نے کہا وہ دکاندار زیادہ بہتر ہے. دیکھیے دکان کر رہا ہے، کاروبار میں لگ رہا ہے. حضرت نے پھر اس کے بعد فرمایا بھائی ہم تبلیغ سے یہی چاہتے ہیں کہ بھائی دکاندار دکان کرے مگر اللہ کو ڈرے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دکان چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے، یہ ہم نہیں چاہتے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تم جماعت کے لیے دنیا چھوڑ دو بالکل، اللہ کھلائے گا، تو وہ گمراہی میں کہ اس کا سبق دیتا ہے. کوئی اکابر ایسا نہیں کرتے. قرآن حدیث اس طرح نہیں سبق دیتا ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ دے. دنیا کمائے، حلال دنیا کمانا بھی نیکی ہے مگر جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، نیک نیتی سے دنیا کمائے، یہ سوچ کر کمائے کہ تاکہ میں دوسرے کو دینے والا بنوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں. تو وہ دنیا ان کے لیے دین ہے. اور ایک آدمی نماز پڑھے، دین کا کام کرے مگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ دین ان کے لیے دنیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آدمی جب زندگی گزارتا ہے تو ان کی دنیا دین بن جاتی ہے. اور نبی کے طریقے کے خلاف آدمی دین کا کام بھی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ان کی عبادت، ان کا دین جو ہے دنیا سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سیرت النبی کے جلسہ سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ایمان تھا، جو یقین تھا، اس جیسا ایمان یقین ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یقیناً اس جیسا ایمان یقین پیدا زندگی بھر نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے تو اللہ ہم کو وہی اجر دیں گے جو نبی کو اور صحابہ کو دی ہے. ہم اگر یہ کوشش کریں گے کہ ہماری نماز اللہ کے نبی کی نماز کے مانند ہو، صحابہ کے نماز کے مانند ہو، کہ تیر گھس جاتا پاؤں میں، تیر نکالا جاتا، نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم دل میں یہ سوچیں کہ ہم کو بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. خدا کی قسم مرنے تک ہماری یہ حالت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو ثواب وہ مل جائے گا. ہمارا حشر پھر صحابہ کے ساتھ ہوگا.
تو ہمارا حشر پھر صحابہ کے ساتھ ہوگا، ہم کو وہ اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہم کو نیت رکھنی ہے کہ صحابہ جیسا ایمان ہم کو پیدا کرنا ہے، صحابہ جیسی نمازیں ہم کو پڑھنی ہیں، صحابہ جیسی عبادت ہم کو کرنی ہے، صحابہ جیسا لین دین ہم کو کرنا ہے۔ جتنا ان کا لین دین پاک اور صاف ہوتا تھا، دنیا میں اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا، یہ صحابہ کے لین دین کی صفائی کو دیکھ کر۔ صحابہ جہاں گئے بہت جگہ تاجر بن کر گئے، کاروبار کرنے گئے، کاروبار کیے، لیکن جو ہے ان کے کاروبار میں ایسی سچائی تھی، ایسی امانت داری تھی کہ ان کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کی سچائی کے لوگ دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرنے لگے۔ تو ہم کو صحابہ جیسا لین دین والا بننا ہے۔ ہمارے اوپر کسی کا مالی حق ہے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ ابھی مولانا نے حدیث سنائی کہ مسکین مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن سب نیکیاں ان کی ختم ہو جائے گی۔ کوئی آ کر بہن آ کے کہے گی کہ میرے بھائی نے مجھے میراث میں ماں باپ کی زمین جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اب بہن کو دے دیا جائے گا۔ پھوپھی آ کے کہے گی کہ ہم کو بھی نہیں ملا تھا، کوئی کہے گا ہماری زمین دبا لیا تھا، کوئی کہے گا ہم سے جو ہے دھوکہ دے کر پیسے یہ انہوں نے لے لیا۔ سب جو ہے دین والوں کو دے دیا جائے گا، 2 پیسے کے بدلے میں 300 مقبول نمازیں دی جائے گی، نیکیاں ختم۔ اس کے بعد دعوے دار باقی رہیں گے، کہیں گے اللہ ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ اللہ کہیں گے اب تو نیکی ختم ہو گئی، اچھا ایسا کرو تمہارا گناہ ہم پر لاد دو۔ نیکیوں کا ڈھیر لے کر قیامت میں پہنچے گا، لیکن گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، لین دین میں ہم سچائی پر قائم رہیں۔ جو ہے کسی سے قرض لیں تو اس نیت کے ساتھ لیں کہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی اگر قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ان کو ادا کرنا ہے تو اللہ ان کے لیے ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور جو اس نیت سے لیتا ہے کہ دیکھ لیتا ہوں بیٹا کیسے مجھ سے وصول کرتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے تنگی کی حالت میں رہے گا، کبھی ان کو وسعت ہی نہیں ہوگی کہ قرض ادا کرے۔ آج ہمارے بہت سے لوگوں کی ایسی عادت ہے، ایک دکان، کپڑے کی دکان میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، کہا کہ ذرا سا کھولیے تو کاپی کتنا پیسہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 7,000۔ تو ان کے بعد نوٹوں کی گڈی تھی، نکالا اور 5,000 گن کے دیے۔ انہوں نے کہا پورا کر دیجئے، 7,000 دے دیجئے، پیسے بھی ہیں آپ کے پاس۔ تو کہا نہیں، کھاتا کھلا رہے۔ کیا کہا؟ کھاتا کھلا رہے، پورا کر دوں گا تو میرا کھاتا بند ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جس کی نیت یہ ہوگی کہ میرے دین کا کھاتا کھلا رہے، ہمیشہ ان کے دین کا ہی کھاتا کھلا رہے۔ انا عند عبد ظنی بی، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ کسی سے قرض نہ لیں، ہم تو کسی سے قرض نہ لیں، ضرورت پڑ جائے اگر بہت سے لیں کہ ہم کو ادا کرنا ہے تو اللہ اسباب پیدا کر دیں گے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا دین ہو اور وہ بہت نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار تھا، مر گیا، تو ان کا معاملہ اٹکا کے رکھا جائے گا، جنت میں نہیں بھیجا جائے گا جب تک ان کا دین والا معاملہ پہلے ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ سنایا تھا، اور اپنی کتابوں میں وہ قصہ بھی لکھا ہے کہ دلی میں ایک لالا جی بنیا تھا، وہ کاغذ کی دکان کیا تھا۔ اس زمانے میں کاغذ خرید کر پھر کتاب کے پریس میں دینا پڑتا تھا، آج بھی کاغذ کی دکانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو کاغذ کی دکان تھی۔ دیوبند سے ایک حافظ صاحب ان کے پاس کاغذ خریدتے تھے، اس حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ خیر، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں ایک دن دلی گیا، تو وہ لالا جی کے پاس گیا کاغذ خریدنے، تو لالا جی نے مجھ کو دیکھتے ہی کہا کہ مفتی صاحب بہت اچھا ہوا، بھگوان آپ کا بہت اچھا کرے، آپ آئے، میں بہت پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کسی طرح ملاقات ہو۔ کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں ملاقات کرنا چاہ رہے تھے؟ کہا میں ایک سپنا دیکھا ہوں۔ اس کے بعد میں بہت ٹینشن میں۔ کہا کیا سپنا دیکھے؟ کہا میں سپنا یہ دیکھا کہ دلی جامع مسجد اور لال قلعہ کے بیچ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا،
اور بہت خوبصورت پنڈال سجا ہے، بتیاں، لائٹ، سب بہت سندر، اور تمام مسلمان جو ہے داڑھی ٹوپی میں اس فنکشن اور جلسے میں جا رہے ہیں۔ تو میں سپنے میں بھی باہر نکلا کہ دیکھوں کیسا جلسہ، کیسا پنڈال ہے، تو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ تو اچانک دیوبند کے وہ حافظ صاحب جن کی مرتی ہو گئی ہے 3 مہینہ پہلے، وہ مجھے مل گئے، اور ملتے ہی مجھے پکڑ لیے اور کہنے لگے لالا جی میں تو آپ ہی کے انتظار اور تلاش میں تھا، میں تو آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ اور یہ کہے اور میری آنکھ کھل گئی، نیند میری گھوم ٹوٹ گئی۔ میں اسی وقت سے بہت ٹینشن میں ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مردہ آدمی مجھے پکڑ کے کہا کہ مجھے تلاش کر رہا ہے، اس کا مطلب مجھے بھی لے جائے گا۔ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ٹینشن میں تھا۔ تو اس سپنا کی کیا تعبیر ہے، کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھائی آپ کا کوئی قرض ان پر ہے، دین ہے؟ کہاں 350 روپے میں ان کے پاس پاتا ہوں کاغذ کا۔ اس زمانے میں 350 بہت ہوتا ہے۔ ان کے بیٹوں کو میں نے خبر کیا کہ تمہارے ابا کا 350 روپے جو ہے قرض ہمارا ان پر رہ گیا ہے۔ ان کے بیٹوں نے کوئی توجہ نہیں دیا اور ادا نہیں کیا۔ تو مفتی صاحب نے جیب میں ہاتھ گھسایا اور نوٹ گنتی کیا کہ میری طرف سے وہ 350 روپے آپ لے لو۔ کہا مفتی صاحب مجھے پیسہ نہیں لینا، پہلے سپنے کی خواب کی تعبیر تو بتاؤ۔ کہا یہی خواب کی تعبیر ہے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ وہ فنکشن جو دیکھے ہیں وہ جنت ہے، سورگ ہے۔ وہ حافظ صاحب کو سورگ میں جانے کا اس وقت تک اجازت جانے کی نہیں ملے گی جب تک آپ جو ہے اپنا دین معاف نہ کر دیں۔ اسی لیے وہ آپ کو پکڑ کے کہے کہ میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا، آپ کی مرتی نہیں ہوگی، آپ گھبرائیے مت۔ تو انہوں نے کہا ہائے بھگوان، میری وجہ سے اگر وہ سورگ اور جنت میں نہیں جا پا رہا ہے، میں دل سے معاف کر دوں۔ مفتی صاحب نے بہت خوشامدی کیا کہ لے لو، مگر وہ نہیں لیا۔ بتائیے بھائی، ایک غیر مسلم ان کا دین جو ہے باقی ہے، ایک نیک صالح متقی پرہیزگار حافظ صاحب، ان کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے، روک لیا گیا کہ جب تک لالا جی کا معاملہ حل نہیں ہوگا جنت میں نہیں جانے دیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنا لین دین صاف رکھیں، کسی کا مالی حق ہمارے ذمے میں، اسی طرح ہم اپنا رہن سہن نبی کے مطابق کریں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعض یہودی پڑوسی، یہودی قریب میں ہوتے تھے، ان کے گھر میں بھی ہدیہ بھیجتے۔ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، مگر حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں یہودی ہے کہ تمہارا دروازہ ان کا دروازہ سامنے آمنے ہے، تو تمہارے گھر میں کوئی سالن پکے تو پہلے ان کو دینا پڑے گا۔ تمہارا مسلمان بھائی دور میں ہے تو ان کو نہیں دینا۔ حدیث میں ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں کہ وہ جو کھا کر سوئے ان کا پڑوسی بھوکا رہے، چاہے وہ بیچارہ غیر مسلم بھائی ہو یا وہ یہودی ہو یا وہ کرسچن ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ پڑوسیوں کا حق ہے، تو ہمیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ مانوس اور آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے جائے گا، میٹھی بولی کی وجہ سے جائے گا، ہنسی چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جائے گا۔ اس لیے ہم اپنا لین دین، رہن سہن سب نبی کے سنت کے مطابق کریں تو ہم سچے نبی کے عاشق رہیں گے۔ اب اگر عمل میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، تہجد نہیں پڑھ پائے، کبھی اشراق نہیں پڑھ پائے، کبھی اوابل نہیں پڑھ پائے، تب بھی انشاءاللہ نبی اور صحابہ کے ساتھ ہم کو وہ مقام ملے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، سیرت کے جلسے سے سبق لے کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ایک ایک سنت زندہ ہو، اور سیرت النبی ہمارے گھر میں زندہ ہو، ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ صرف ہم ربیع الاول میں نبی کو یاد کرنے والے نہ بنیں، ہم پورے سال میں، پورے ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر لمحہ میں، ہر گھڑی میں اللہ کے نبی کی سنت کو یاد رکھنے والے بنیں۔ وآخر